بسم الله الرحمن الرحیم. قل الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني الساعة 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 العجل 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 بحق محمد وآله الطاهرين. بلندتر صلوات پڑھیے محمد والا. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. رسول اللہ کے بارے میں خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حبیب ہم نے آپ کو
عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ وہ نبی ہے جو زمین کے لیے رحمت، جو آسمان کے لیے رحمت، جو انسانوں کے لیے رحمت، جو جنوں کے لیے رحمت، جو موجودات کے لیے رحمت، جو مخلوقات کے لیے رحمت، جو ہواؤں کے لیے رحمت، جو فضاؤں کے لیے رحمت، جو ماضی کے لیے رحمت، جو مستقبل کے لیے رحمت، جو دشمنوں کے لیے رحمت، جو دوستوں کے لیے رحمت، جو اپنوں کے لیے رحمت، جو غیروں کے لیے رحمت، جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے گھر میں رحمت بن کے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ وہ فاطمہ ہے جو رحمتاً للعالمین کے گھر میں رحمت بن کے آئی ہیں۔ تبھی تو شاعر نے کیا خوبصورت کہا، وہ سلیمان کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مقام۔ حضرت سلیمان نے جنوں سے کہا تم کام کرو، میں اوپر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ بالکنی سے نبی دیکھ رہے ہیں، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کوئی اندر آ گیا، کہا تو کون ہے اندر آنے والا، کیوں اجازت بغیر آیا ہے؟ کہا میں کسی سے اجازت نہیں لیتا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ کہا لیٹنے کی اجازت دے دو، کہا لیٹنے کی اجازت نہیں۔ وہیں کھڑے کھڑے عصا کے سہارے حضرت سلیمان کی روح قبض ہوئی۔ 1 سال تک نبی سلیمان کھڑے رہے، یہاں تک کہ چونٹی نے لکڑی کو کھانا شروع کر دیا۔ 1 سال لگے کھاتے کھاتے، جب وہ لکڑی ٹوٹی نبی سلیمان گرے۔ لوگوں کو 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب شاعر یہی جملہ ذہن میں رکھے، توجہ کے ساتھ سنیے، وہ سلیمان کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مقام۔ وہ سلیمان کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مقام۔ اس کے سب فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں، تو گھر میں داخل ہو جائے معصومہ کی اجازت کے بغیر، اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھتے ہیں؟ یہ ہستیاں ہیں جن کا مقام یہ ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ پہ لوگوں نے جب بھی اعتراض کیا کہ تمہارا پیغام نہیں چلے گا، نہ تیرا کوئی بیٹا ہے، 2 بیٹے تھے وہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تیرا پیغام نہیں چلے گا، رسول اللہ خاموش ہیں، کیونکہ رسول اللہ اپنا دفاع نہیں کرتے تھے، مگر آواز آئی حبیب نہ گھبرا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا۔ لوگ تانا دیتے تھے، جب بھی رسول اللہ پر کوئی اعتراض کرتا تھا، رسول اللہ اپنا پرسنل ڈیفینس نہیں کرتے تھے، پرسنل دفاع نہیں کرتے تھے، خدا رسول اللہ کا دفاع کرتا تھا۔ اور جب خدا پر کوئی اٹیک کرتا تھا، یعنی توحید پر کوئی اٹیک کرتا تھا، تو رسول اللہ دفاع کرتے تھے۔ بالکل ہی ایسے جیسے 2 آدمیوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہو، اگر تم کو کوئی کچھ کہے تو ہم بولیں گے، اگر ہم کو کوئی کچھ کہے تو تم بول لینا۔ جب خدا کو کسی نے کچھ کہا تو رسول بولے ہیں، جب رسول کو کسی نے کچھ کہا خدا بولا ہے۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے ایک تیسری ہستی بھی تھی کہ جب بھی کسی نے خدا کو کچھ کہا تب بھی وہ ہستی بولی ہے، جب بھی کسی نے رسول اللہ کو کچھ کہا تب بھی وہ ہستی بولی ہے۔ اب اگر اس ہستی کو کوئی کچھ کہے گا تو خدا بھی بولے گا، رسول خدا بھی بولیں گے۔ یہ ہستی کون ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے؟ کہ علی تھے جس نے رسول کا بھی دفاع کیا ہے اور توحید کا بھی دفاع کیا ہے۔ جب شادی کا موقع آیا، ایک مرتبہ مولا رسول اللہ کے پاس آئے، یا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ زرہ میرے پاس ہے، تلوار میرے پاس ہے، سواری میرے پاس ہے، یہ 3 چیزیں۔ کہا یا علی سواری کی تو تمہیں ضرورت ہے اور تیری تلوار کی تو اسلام کو ضرورت ہے، مگر اے علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں، تو دلیر ہے، تو بہادر ہے، تم زرہ بیچ لو۔ اب عزیزان محترم، ایک غیر مسلم رائٹر اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں لکھتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم رائٹر ہے، اپنی کتاب میں رسول اللہ کی تاریخ لکھتے لکھتے ایک مقام پہ اس کا قلم پہنچتا ہے اور یہ لکھ کے کہتا ہے میں رسول اللہ کے زمانے میں ایک ایسے دلیر کو جانتا ہوں، ایک ایسے
بہادر کو جانتا ہوں، ایک ایسے شجاع کو جانتا ہوں، یہ اس کے جملے کوٹ کر رہا ہوں، who fought without an armor on his back. اس دلیر کی صفت یہ تھی کہ وہ پیٹھ پر زرہ نہیں لگاتا تھا، صرف سامنے زرہ لگاتا تھا۔ جب علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا مولا آپ صرف سینے پر کیوں زرہ لگاتے ہیں، پیٹھ پر زرہ کیوں نہیں لگاتے؟ مولا نے فرمایا سینے پر زرہ لگاتا ہوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے، مگر ابو طالب کے بیٹے کو پیٹھ پر زرہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ علی لڑنے کے ارادے سے آتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں آتا۔ یہ علی ابن ابی طالب کا مقام ہے کہ اگر رسالت اور امامت اور توحید کا دفاع کیا ہے وہ علی نے کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان ہستیوں کو اللہ نے مقام عصمت دیا ہے۔ مقام عصمت یعنی کیا؟ یہ ہستیاں معصوم ہیں، یہ ہستیاں خطا نہیں کر سکتی، گناہ نہیں کر سکتی۔ اچھا 14 معصومین کیا معصوم نہیں ہیں؟ معصوم ہیں۔ کیا 1,24,000 انبیاء معصوم نہیں ہیں؟ وہ بھی معصوم ہیں۔ اچھا یہ بھی معصوم ہے تو یہ بھی معصوم ہے، فرق کیا ہے؟ دیکھیے عصمت کے مراتب ہوتے ہیں، عصمت کے لیول ہوتے ہیں۔ نور نور ہے، چاہے شمع کا نور ہو یا آفتاب کا نور ہو۔ کہاں شمع کہاں آفتاب، کیونکہ عصمت میں لیول ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں آپ ہر بندہ سمجھ جائیں کہ 14 معصومین کی عصمت اور دوسرے انبیاء کی عصمت میں فرق کیا ہے۔ یہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، تو فرق کیا رہا؟ فرق یہ ہے دوسرے انبیاء وہی کام کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے، مگر 14 معصومین جو کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 14 معصومین جو کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی مقام ایک جگہ پہ اللہ نے کسی اپنے نبی کو دیا۔ وہ کون سے نبی تھے؟ حضرت یوسف تھے۔ حضرت یوسف قید میں، اب نبی کی عزت کو بچانے کے لیے یہ مقام اللہ نے نبی کو دیا کہ حضرت یوسف کے پاس لوگ آئے، اے نبی خدا سنا ہے آپ تعبیر خواب کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں۔ بتائیے میرے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ کہا تمہارے خواب کی یہ ہے تعبیر، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر یہ ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور تمہیں بادشاہ کے پاس جاب مل جائے گی، بادشاہ کے قریبی شخص پرسنل اسسٹنٹ ہو جاؤ گے اور اسے گلاس میں شربت ڈال کے پلاؤ گے۔ یہ بہت خوش ہوا کہ میری رہائی کی خبر مل گئی۔ اور دوسرا بدتمیز ایک گستاخ برابر میں بیٹھا تھا، اس نے کہا میں بھی کچھ کامیڈی کر دوں، مذاق کر لوں۔ کہا نبی خدا میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ اچھا تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے، یہی اپنا خواب بتایا۔ کہا تمہیں رہائی نہیں ملے گی، تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے دماغ سے کوے کھا رہے ہوں گے۔ اس نے ہٹ کر ہنس کے کہا نبی خدا میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا، آپ نے تو پوری تعبیر کر دی۔ حضرت یوسف نے کہا ہمارا اس سے لینا دینا نہیں کہ تم نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا، اب تو وہ ہو کے رہے گا جو ہم نے کہہ دیا ہے۔ اب تو وہ ہو کے رہے گا جو ہم نے کہہ دیا ہے۔ عید کی رات ہے، حسن اور حسین اماں کے پاس آتے ہیں۔ اماں بچوں نے عید کے کپڑے خرید لیے ہیں، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ سیدہ نے کہا عید کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ بس سیدہ کی سچی زبان سے یہ جملے نکلے، خدا نے جبریل کو حکم دیا جبریل جنت کا لباس لے کر در سیدہ پر جا اور دستک کر، اگر کوئی پوچھے کون آیا ہے یہ نہ کہنا کہ فرشتوں کا فرشتہ آیا ہے، یہ نہ کہنا کہ جبریل امین آیا ہے، یہ نہ کہنا کہ فرشتوں کا سردار آیا ہے، عاجزی سے کہنا کہ حسنین کا درزی آیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ سچائی ان کے زبان کا طواف کرتی ہے۔ صدیق اور صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جنا والے، توجہ تو ہے نا عزیزان محترم، فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ فرشتوں کو اکثر درے حیدر سے ملی روٹیاں، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے رزق فرشتوں کو ملا ہے۔ اب ایک سوال پیش آتا ہے کہ ایک واقعہ ہے جس میں حضرت اولا سے ترک اولا ہوا۔ خدا نے کہا آدم جنت کو چھوڑ دے۔ جب آدم جنت کو چھوڑنے لگے آواز آئی آدم
جنت کا لباس اتار دے اور دنیا کا لباس پہن لے۔ مثال کے طور پہ میں کسی کے گھر میں رہ رہا ہوں، میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور اگلے دن مجلس پڑھنے آیا، یہ ان کا لباس جس کو ہم لبادہ یا قبا کہتے ہیں، تو آپ لوگ اکثر اس کو شیروانی نام دیتے ہیں، یہ شیروانی نہیں ہے۔ تو بہر کہ اس کی جس دوست کے گھر پہ رہ رہا ہوں اس کی شیروانی پہن کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں یہ اس کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دن ان کا میرے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا مولانا صاحب میری شیروانی اتار کے دے دیجیے۔ لوگ کہیں گے بھائی کیا ہے، بیچارے مولانا صاحب کی شیروانی کیوں اتروا دی تو نے، وہ پہن کے بھی چلے جاتے تو کیا ہو جاتا، ایک شیروانی سے نہ وہ امیر ہو جاتے نہ تو فقیر ہو جاتا، کوئی بات نہیں۔ اب خدا سے عاجزانہ سوال ہے، مالک تیری اتنی بڑی جنت ہے، ایک لباس آدم پہن کے چلے جاتے، تیری جنت میں نقصان تو نہیں آنا تھا؟ تو خالق ہے، ایک کرتا بنا لیتا، ایک کرتا کی بات ہے، کیوں آدم کو کہا کہ جنت کا لباس اتار دے، دنیا کا لباس پہن لے؟ آواز آئے گی ہم آدم کی خاطر قانون جنت کو نہیں بدلیں گے۔ خدایا قانون جنت کیا ہے؟ قانون جنت یہ ہے یہاں کی چیز وہاں نہیں جائے گی اور وہاں کی چیز یہاں نہیں آئے گی۔ اب تیسرا سوال میرا یہ ہوگا، خدایا اگر قانون جنت یہ ہے کہ یہاں کی چیز وہاں نہیں جائے گی اور وہاں کی چیز یہاں نہیں آئے گی، تو جبریل امین جنت کا لباس لے کر در سیدہ پہ کیسے پہنچے ہیں؟ یہاں دو ہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، دو ہی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، یا تو خدا نے سیدہ کی خاطر قانون جنت کو بدل دیا، یا تو سیدہ جہاں رہتی ہے وہ جگہ جنت ہوتی ہے۔ جہاں سیدہ رہے وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ لباس جنت سے نہیں نکلا، جنت کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں گیا تھا، یا کہوں جنت سے نکل کر مالکان جنت کے پاس گیا تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، یہ رتبہ کیوں ملا؟ اس اطاعت کی وجہ سے ملا تھا، اس بندگی کی وجہ سے ملا تھا، اس خلوص کی وجہ سے ملا تھا جو ان ہستیوں کی دل میں تھا۔ آپ دیکھیے بی بی سیدہ نے صرف 10 روٹیاں دے دی، خدا نے پورا سورہ حل عطا نازل کر دیا، لوگوں نے بوریاں بوریاں خیرات میں دے دی، ایک آیت نازل نہیں ہو رہی تھی، سیدہ نے 10 روٹیاں دیں، کیونکہ خدا یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس نے 1000 بوریاں راہ خدا میں دی، ادھر 10 بوریاں دی ہیں، خدا روٹیوں کی تعداد کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ خلوص دل زہرا کو دیکھ رہا تھا کہ کس خلوص سے سیدہ نے کس طہارت سے روٹیاں راہ خدا میں دی ہیں۔ تبھی تو سورہ حل عطا پیدا ہوا، جس آیت پہ گفتگو چل رہی ہے، جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ جب تک کسی مجلس میں امام زمانہ کا ذکر نہ ہو وہ مجلس ادھوری رہ جاتی ہے۔ مولا ہی کے ذکر سے ہر ذکر ہے۔ آپ دیکھیے مولا علی کے دور میں سلمان بھی علی علی کرتے تھے، ابو ذر بھی علی علی کرتے تھے، امام حسین کے دور میں حبیب بھی حسین حسین کرتے تھے، امام جعفر صادق کے دور میں مولا کے صحابی امام جعفر صادق کا ذکر کرتے تھے، مگر ہمارے زمانے کے امام زمانہ ہیں، ہم بہت کم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ان کی مظلومیت کی دلیل ہے۔ ہماری جو مجلس کا موضوع ہو مگر وہ جا کر امام زمانہ تک اسے ختم ہونا چاہیے، اور وہی ہمارے ولی دوران ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس امام تک پہنچے، کہاں سے آغاز کریں؟ وہاں سے آغاز کریں جہاں مولا نے کہا تھا اگر مومن کسی بھی معاشرے میں رہتا ہے، اس مومن کو سب سے متقی ترین اس معاشرے کا شخص ہونا چاہیے، سب سے عالم ترین وہی ہو، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے وہ ہو، علم میں سب سے آگے وہ ہو، تقویٰ میں سب سے آگے وہ ہو۔ تبھی تو امام علی نے امام حسن حسین سے کہا وصیت میں، بیٹا حسن حسین کہیں کوئی غیر تم سے نماز میں آگے نہ نکل جائے، کہیں کوئی غیر تمہیں سے حفظ قرآن میں آگے نہ نکل جائے، کہیں کوئی غیر تم سے تلاوت قرآن میں آگے نکل نہ جائے۔ تم وارث قرآن ہو، ہم وارث قرآن کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم میں حافظ کم ہیں تو زیادہ ہونے چاہیے، اگر نمازی کم ہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اگر خیر و خیرات کرنے والے کم ہیں بڑھنا چاہیے۔ علی کی خیرات کا انداز دیکھیے، مولا کوفے میں چل رہے ہیں، دیکھا ایک خاتون ہے جو مشک پیٹ پر اٹھائی جا رہی ہے، خاتون کے قریب آئے، تو کیوں اٹھا رہی ہے؟ تیرا شوہر کہاں ہے؟ کہنے لگی میرا شوہر
علی کی مدد کرتے کرتے مر گیا، شہید ہو گیا، اور اب مولا علی کو یہ خاتون برا بھلا کہنے لگی، خدا ایسے ایسے کرے علی کو، علی ہمیں بھلا چکا ہے، یہ میرے میں بیوہ ہوں، یتیم بچے ہیں، علی نے ہمارے طرف توجہ ہی نہیں کی۔ مولا نے کچھ نہیں کہا، مولا بس اسے کہتے رہے تم چھوڑ دو، علی کو معاف کر دو، جبکہ مولا کی کوئی خطا نہیں تھی۔ مولا نے مشک اٹھایا اور سامنے چلنے لگے اور کہا پیچھے سے، میں نہیں چاہتا تو سامنے چلے، میری نگاہ تمہاری چادر پہ پڑے گی، تم پیچھے سے آؤ، مجھے راستہ بتاؤ، اور یہاں تک کہ مجھے پتھر پھینک کر راستہ بتاؤ، اگر دائیں طرف جانا ہے تو دائیں طرف پتھر پھینکو، اگر بائیں طرف جانا ہے بائیں طرف پتھر پھینکو، میں تمہاری آواز کو بھی سننا نہیں چاہتا ہوں۔ علی کی یہ غیرت تھی، اس خاتون کے گھر پہ پہنچے، مشک زمین پہ رکھا، خدا حافظ کر کے آ گئے۔ روایت کہتی ہے پوری رات علی سو نہ سکے، اگلی صبح علی اٹھے، ایک بوری اٹھائی جس میں آٹا ڈالا، جس میں کچھ روٹی ڈالی، جس برتن میں کچھ برتن ڈالے اور کھانے پینے کی چیزیں ڈالی، اور وہ سامان اٹھا کے نکل رہے ہیں۔ راستے میں کسی نے علی کو دیکھا، کہا مولا مجھے اپنا سامان اٹھانے دیجئے، کہا نہیں، قیامت کے دن اپنا وزن میں خود اٹھاؤں گا، ادھر بھی اپنا وزن خود ہی اٹھاؤں گا۔ مولا جب چل رہے ہیں، صحابی بھی آتے جا رہے ہیں، 4-5 صحابی مولا کے ساتھ پہنچے، مولا نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ بیوہ نے پوچھا کون ہے؟ مولا نے کہا میں وہی ہوں جس نے کل تمہیں مشک اٹھاتے ہوئے مدد کی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، پھر سے صحابیوں کے سامنے کہا آپ جیسے نیک لوگ کوفے میں رہتے ہیں، مگر علی تو ہمیں بالکل بھلا چکے ہیں۔ پھر سے مولا کو کچھ برا بھلا کہا، اصحاب چاہتے تھے مولا کا تعارف کرائیں، مولا نے انگلی کے اشارے سے کہا میرا تعارف نہ کرانا۔ اندر آئے، مولا نے دیکھا یتیم بچے ہیں جن کے باپ ابھی تازہ مر چکے ہیں۔ مولا ان بچوں کو دیکھنے کے بعد خاتون سے کہتے ہیں تو کھانا پکائے گی یا میں بچوں کا خیال رکھوں، یا تو بچوں کا خیال رکھے گی میں تمہارے لیے کھانا پکاؤں؟ وہ خاتون کہتی ہے کھانے بنانے میں آپ سے بہتر ہوں، میں کھانا بناتی ہوں، آپ میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ علی ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مگر وہ بچوں کے تازہ والد دنیا سے شہید ہو چکے ہیں، وہ مسکراتے نہیں۔ آخر ان بچوں کو علی نے کاندھوں پر بٹھایا اور دوڑنے لگے اور منہ سے آوازیں نکالنے لگے۔ صحابہ نے کہا مولا آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ کیسی حرکت ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں یہ سب کر رہا ہوں تاکہ ایک یتیم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کو دیکھ سکوں۔ علی نے اس بچے کو مسکرایا، اس خاتون نے اپنا چولہا جلایا، دھواں اوپر جب گھر سے نکلا، پڑوسن کی عورتیں گھر میں آئیں کہ تمہیں کھانا کس نے دیا؟ تمہارے گھر سے ایندھن جل رہا ہے۔ کہنے لگی کہ جب تم کمرے میں آئے تھے ایک شخص تھا جو میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہی نیک انسان ہے جو میرے لیے روٹی لے کر آیا، اور کل اس نے مشک اٹھاتے ہوئے میری مدد کی تھی، جانتے ہو بڑا نیک بندہ ہے۔ وہ خواتین جو پڑوس کی تھی انہوں نے پوچھا کیا اس شخص کو جانتے ہو؟ کہنے لگی نہیں، ایک نیک انسان ہے۔ کہنے لگے وَيْحَكَ إِنَّهُ امیر المومنین، وائے ہوئے خاتون، وہ جو تیرے بچوں سے کھیل رہا ہے وہ امیر المومنین ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ خاتون رونے لگی میں نے کتنی بے حرمتی کی علی کے سامنے، مگر علی ہلکے ہلکے مجھے بس یہ کہتے رہے اے بیوہ علی کو معاف کر دے۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی، علی کے قدموں پہ گر گئی، کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر سے مولا نے کہا نہیں نہیں تو مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ جبکہ علی کی کوئی خطا نہیں تھی۔ علی بتلا رہے ہیں یتیموں کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، بیوہ کے سامنے خاکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ ہم بھی علی کے اگر چاہنے والے ہیں، یتیموں سے کبھی غافل نہ ہو جانا، بیواؤں سے کبھی غافل نہ ہو جانا۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں جب میں نے بابا کو غسل دے رہا تھا، پیٹھ پہ وہ بوریوں کے نشان تھے جو راتوں کو یتیموں غریبوں اور بیواؤں میں جا کر تقسیم کرتے تھے۔ علی کا چاہنے والا بھی وہی ہوتا ہے جو یتیموں اور بیواؤں کی خبر رکھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس راہ میں قدم اٹھائیں، مولا کی خوشنودی حاصل کریں، بارہویں سرکار کا تقرب حاصل کریں، یتیموں کو نہ بھولیں۔ یاد رکھیے یہ سب سے اہم مہینہ ہے، اس مہینے میں ضرور ان دونوں مہینوں میں یتیموں کو کبھی نہ بھولیں۔ اب آئیے آپ کو ماڈرن سائیکولوجی کی ایک مثال دے کر واپس لے کر آتا ہوں۔ ماڈرن سائیکولوجی میں ایک فیلڈ نکلی 1975 میں جس کو کہا جاتا تھا PNI۔ PNI یعنی کیا؟ سائیکو نیورو ایمینالوجی۔ سائیکو یعنی سائیکولوجی یعنی انسان کی نفسیات، نیورو یعنی کیا؟ نروس سسٹم یعنی اعصابی نظام،
اور امیونولوجی یعنی کیا؟ آپ کا دفاعی نظام، یعنی نفسیات اور اعصابی نظام اور دفاعی نظام کو ملا کر ایک نئی یونیورسٹی میں فیلڈ بنائی گئی۔ اور اس فیلڈ میں کس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا تھا؟ ڈسکس یہ کیا جاتا تھا کہ جو لوگ منفی سوچتے ہیں ان کی زندگی، جو نیگیٹو تھنکر ہیں ان کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں کینسر زیادہ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ٹینشن زیادہ ہوتا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں جو آپٹمسٹک ہوتے ہیں، جو اچھا سوچتے ہیں، جو نیگیٹو سوچتے ہیں وہ پیسمسٹک ہوتے ہیں، جو آپٹمسٹک ہوتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں، ان کی زندگی میں خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ خوشحال رہتے ہیں، چاہے وہ سڑک پر ہی سو کیوں نہ رہا ہو، مگر کیونکہ وہ مثبت سوچ رہا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ تبھی تو حدیث رسول میں ہے، رسول اللہ خدا کی طرف سے حدیث قدسی ہمیں بتلا رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں، کیا فرما رہا ہے؟ انا عند ظن عبدی المؤمن، میں اپنے مومن کے گمان میں رہتا ہوں، ان خیر فخیر ان شر فشر، اگر وہ اچھا سوچے گا تو اچھا ہوگا، اگر برا سوچے گا تو برا ہوگا۔ اللہ تیرے گمان میں رہتا ہے، اللہ تیرے ذہن میں رہتا ہے، جس طرح کا خیال رکھو گے ویسے تمہارے ساتھ ڈیل کی جائے گی۔ تبھی تو خدا نے فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں نہ زمین میں رہتا ہوں نہ آسمان میں رہتا ہوں، نہ میں عرش میں رہتا ہوں نہ میں فرش میں رہتا ہوں، نہ میں جنگلوں میں رہتا ہوں نہ میں پہاڑوں میں رہتا ہوں۔ جنگل میرے لیے چھوٹے ہیں، پہاڑ میرے لیے چھوٹا ہے، عرش میرے لیے چھوٹا ہے، تو مالک کہاں رہتا ہے؟ انا عند، میں کہاں پہ رہتا ہوں؟ فی قلب عبدی المؤمن، میں مومن کے دل کے اندر رہتا ہوں۔ وہ خدا ہے جو آپ کے دل میں رہتا ہے، دل میں جو گمان آئے گا ویسے ہی ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ حسن الظن راحت القلب و سلامت الدین، حسن ظن جو اللہ کے بارے میں اہل بیت سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کا دین بھی سلامت رہتا ہے، اور دین کے ساتھ اس کے دل کی پریشانی نہیں ہوتی، یعنی دل کا ہارٹ اٹیک اس کو نہیں ہوگا، اس کا دل سالم رہے گا جو اچھا سوچتا ہے۔ اچھا، ساتھ میں بریکٹ میں کوشش ہوتی ہے کچھ اہل بیت کے جو نسخے جیسے کل آپ کی خدمت میں بتلائے گئے، معنوی ایک نسخہ اور مادی ایک نسخہ، یہ بھی بریکٹ میں بتلاتا چلے جاؤں، پھر واپس مجلس کو اگلے مرحلے میں لے کر جاؤں گا۔ دل کی بات آئی، دل کی بیماری کے لیے کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جس کو میں نے کہا بعد میں وضاحت کروں گا۔ دل کی بیماری کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ ہے، جس نسخے کو کوئی معصوم نہیں ہے مگر یہ کہ اس نے استعمال کیا ہو۔ 14 معصومین نے اس نسخے کو استعمال کیا ہے، اور رسول اللہ نے تو سینکڑوں مرتبہ زندگی میں اس نسخے کو استعمال کیا ہے، اہل بیت نے استعمال کیا ہے، قم اور نجف میں علماء سب اس نسخے کو استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ دل کی بیماری کا بھی علاج نہیں بلکہ 200 بیماریوں کا علاج ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حجامہ۔ حجامہ یعنی کیا؟ جو ویٹ کپنگ ہوتی ہے، پیٹھ سے تھوڑا خون نکالا جاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں معراج سے پلٹا تھا، یہ معراج کا ہدیہ ہے، جب میں معراج سے پلٹا خدا نے مجھے کہا یا احمد احتجم وامر امتک بالحجامہ، اے احمد خود بھی حجامہ کرو اور اپنی امت کو بھی حجامہ کا حکم دو۔ یہ نہیں کہا امت کے بیماروں کو بلکہ ہر بندے کو حجامہ کرنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ سال میں کم از کم 4 مرتبہ انسان کو حجامہ کرنا چاہیے۔ جیسے موسم بدلتا ہے، کئی بیماریاں، شوگر پیشنٹس کے لیے بھی اچھا ہے، دل کی بیماری کے لیے بھی اچھا ہے، بلڈ پریشر کے لیے بھی اچھا ہے، 200 بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ اور رسول اللہ خود فرماتے ہیں میری امت کی شفا 3 چیزوں میں رکھی گئی ہے، ایک شہد میں اور ایک کلونجی میں اور ایک حجامہ میں۔ حجامہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اسی لیے ہم نے دوستان سے کہا ہے کہ حجامہ کا جو سامان ہے وہ لے کر آ جائیں، اور جو نوجوان ہوں گے ان کو ٹرین کر دیا جائے گا کہ آپ اس گاؤں میں حجامہ سیکھ لیں، 10 نوجوان 20 نوجوان سیکھ لیں، اور پھر بعد میں اس شرط پہ ان کو سکھایا جائے گا کہ وہ بھی جا کے آگے 10 لوگوں کو سکھائیں۔ یعنی اگر 10 ٹرین ہوتے ہیں تو 100 لوگ ہمارے پاس اس گاؤں میں ٹرین ہو جائیں گے۔ ہر گھر میں حجامہ کا کٹ ہونا چاہیے، اور وہ جا کر اپنے محرم کو، خواتین کو بھی بعد میں اپنے جو محرم ہیں ان کو سکھا سکتے ہیں کہ تاکہ اس سے یہ چیز بڑھتی چلی جائے اور یہ مری ہوئی سنت زندہ ہو جائے۔ آیت اللہ فیض کاشانی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر کس معاشرے میں کسی کو حجامہ نہیں آتی ہے تو تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہے کہ سیکھیں، بالکل جیسے کہ جنازہ دفنانا واجب کفائی ہے، اگر ایک نے دفنا دیا دوسروں پر واجب نہیں ہے۔ حجامہ اگر کچھ لوگ سیکھ چکے پھر دوسروں پر واجب نہیں ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عامری کہتے ہیں جب 12ویں سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اونچی آواز سے صلوات پڑھیں، مولا ظہور کریں گے تو مولا کی سیولائزیشن میں، یعنی وہ تہذیب اسلامی میں اہم ترین چیز
صحت کا اہم ترین رکن ہجامہ ہوگا، اور ایک سازش کے تحت یہ ہجامہ اسلامی ملکوں سے ختم کر دیا۔ برطانیہ کے زمانہ بہت تقریباً 100-200 سال پہلے کی بات ہے، برطانیہ کا ایک سیاح ایران آیا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے، ان کو اٹیکس نہیں پڑتے جیسے ہم لوگوں کو پڑ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پھر کہتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے، یہ لوگ ریگولرلی ہجامہ کراتے رہتے ہیں، یعنی ویٹ کپنگ، پیٹ سے خون نکلواتے ہیں، اس وجہ سے بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ تو انگریز نے ایک سازش کی، پرانے بادشاہ تھا تو بادشاہ کا زمانہ تھا، تو بادشاہ اپنے ٹائم سے آ کر ہجامہ کرواتا تھا، تو بادشاہ کے وزیروں نے ہجامہ کروانے بیٹھے تو انہوں نے ہجامہ کے بلیڈ کو زہریلا کر دیا۔ ایک وزیر نے ہجامہ کیا، وہ مر گیا، دوسرے نے کیا، دوسرا مر گیا، تیسرے نے کیا، تیسرا مر گیا۔ بادشاہ ڈر گیا، کہا بند کرو ہجامت کو، پابندی لگا دو۔ اس نے پوری ہجامہ پر پابندی لگا دی۔ شاہ کے زمانے میں بھی یہ پابندی تھی، جب انقلاب ایران آیا یہ پابندی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 سال پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے فتویٰ دیا اور اس پابندی کو ہٹایا گیا، اور اب ایران میں بھی وہ ساری ہجامہ جو ہے ریگولرلی کلینکس پہ ہوتی ہے، اور رہبر معظم کے بھی جو خود ایک حکیم ہیں وہ خود ان کا ہجامہ کرتے ہیں، تمام مراجع قم یا نجف میں ہجامہ کراتے ہیں۔ یہ آپ کی صحت کا نسخہ جو انشاءاللہ جانے سے پہلے یہاں جوانوں کو ٹرین کر دیا جائے گا، جو دوستان ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی آپ کی جسمانی نسخہ۔ اب آئیے معنویت کے لیے ایک نسخہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا کے مجلس کو اگلے مرحلے میں داخل کر دوں۔ امام خمینی ایک مرتبہ حرم امام رضا سے نکل رہے تھے، ان کی جوانی کا زمانہ تھا، تو انہوں نے ایک آیت اللہ کو دیکھا جس کا نام تھا آیت اللہ نخودکی، جن کی قبر امام رضا کے روزے میں۔ ان کو نخودکی کیوں کہا جاتا تھا؟ نام اس کا کیا مطلب؟ نخودکی یعنی چنے والا۔ چنے تو نہیں بیچتے تھے، کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی بیمار آتا تھا وہ ایک دانہ چنے کا اٹھا کے اسے دے دیتے تھے، کھا لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کھا لیتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اصفہان میں میری ماں بیمار ہے، تو انہوں نے کہا یہ چنے کھا لو۔ اس نے کہا قبلہ میں بیمار نہیں، میری ماں بیمار ہے۔ کہا تو چنے یہاں کھائے گا، تیری ماں وہاں ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ یعنی آج بھی قبر امام رضا کے حرم میں، حرم امام رضا میں جو صحن شفا ہے ادھر ان کی قبر ہے، اور اکثر خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو سورہ یاسین ہدیہ دے رہی ہوتی ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں چھوٹے موٹے کام کے لیے مولا کو ڈسٹرب نہ کریں، یہ مولا کے غلام چھوٹے کام آپ کے حل کر دیں گے۔ اور بڑی عظیم شخصیت تھی۔ تو امام خمینی کی جوانی تھی، ان کا عروج تھا۔ امام خمینی ان کے پاس آئے کہ قبلہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس علم کیمیا ہے، علم کیمیا جو پتھر کو سونا بنا دیتا ہے، لوہے کو سونا بنا دیتا ہے، الکمی کا نالج کا مجھے ذرا وہ سکھا دیجئے۔ ہر انسان چاہتا ہے کیوں سیکھنا ہے بیٹا، میں دینی پروجیکٹ چلاؤں گا، کتنے مدرسے کھل جائیں گے، کتنے اسپتال کھل جائیں گے، کتنے امام بارگاہ کھل جائیں گے، کتنی خدمت کر سکتا ہوں۔ تو آیت اللہ نخودکی نے کہا بیٹا خمینی اگر میں تمہیں یہ علم سکھا بھی دوں، مجھے یہ بتاؤ یہ تم نے ایک پہاڑ سونے میں بنا دیا، پہاڑ پورا سونے میں تبدیل ہو گیا، مجھے بتاؤ کیا اس پہاڑ کی تم حفاظت کر سکو گے؟ جہاں خرچ ہونا ہے پیسہ وہیں پہ خرچ ہوگا۔ امام خمینی تھوڑا سر جھکایا، انہوں نے کہا یہ تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا، اب پہاڑ سونے میں اگر تبدیل ہو گیا، امریکہ آئے گا، اسرائیل آئیں گے، پتہ نہیں سارے لٹیرے پہنچ جائیں گے، تیل کی وجہ سے یہ عراق کو لوٹ رہے ہیں، سونا تو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کہا میں تو نہیں کر سکتا، میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کہا بیٹا میں تم اس علم کیمیا کو چھوڑ دو، میں تمہیں کیمیا سے بڑھ کر ایک علم عطا کرتا ہوں، وہ تمہیں میں سکھا دوں گا اور وہ زندگی میں تم اپنا لو۔ اور امام خمینی فرماتے ہیں ہر چھ دورم عظیم دورم، جو بھی میرے پاس ہے وہ اسی ذکر کے صدقے میں ہے۔ وہ اکثر ذکر آپ کرتے ہیں مگر اس سیٹنگ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 5 کام کیا کرو۔ نماز کے بعد پہلے آیت الکرسی پڑھا کرو، جو اکثر لوگ آنکھوں پہ انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں، پہلے آیت الکرسی پڑھا کرو۔ آیت الکرسی کے بعد تسبیح حضرت سیدہ پڑھا کرو۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرو، پھر 3 مرتبہ صلوات کی تلاوت کرو، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ وَمَن يَتَّقِ اللہ والی آیت کو تلاوت کرو، جو سورہ طلاق کی دوسری آیت ہے اور تیسری، مگر دوسری پوری نہیں، دوسری کا آخری لائن ہے اور تیسری پوری ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ مولا علی فرماتے قرآن کی کریم ہے یہ آیت ہے۔ اس آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے نکلنے کی جگہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا، جو اللہ کو اپنا وکیل بنائے گا، جو اللہ کو اپنا لوئر بنا دے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر خدا اس کے لیے کافی ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، خدا نے ہر شے کا ایک وقت معین کر دیا ہے۔ اب یہ آیت، یہ بہترین نسخہ ہے، بہت آسان ہے، 1-2 منٹ لگتے ہیں۔ اگر زندگی میں یہ اپنا لیں، میں نے آسٹریلیا میں کچھ لوگوں کو بتایا، کینیڈا میں یہ بتایا، انہوں نے رابطہ کیا، کسی نے کہا میری روزی میں اضافہ ہو گیا، کسی نے کہا میری معنویت میں اضافہ ہو گیا، کسی نے کہا جو چیز ہم توقع نہیں رکھتے تھے وہ چیز ہماری زندگی میں آ گئی، کیونکہ یہ برکتوں والا ذکر ہے اور اس ذکر سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اب آئیے پلٹیں اس موضوع کی طرف کہ ہم چاہتے ہیں اس بارگاہ میں آئیں۔ فرمایا پازیٹیو تھاٹ، یعنی خوش گمانی کے ساتھ آیا کرو۔ سب سے پہلے جس نے بدگمانی کی وہ شیطان تھا۔ شیطان نے کیا کہا؟ رب بما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو اگر مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا میں زندگی بھر تمہارے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سجدے کرتا جاتا، مگر خدا کی آواز آئی، شیطان مجھے تیری مرضی کے خربوں سجدے نہیں چاہیے، مجھے میری مرضی کا بس ایک سجدہ چاہیے۔ شیطان منفی تھا، شیطان نیگیٹو تھا، کہتا تھا تو نے مجھے بھٹکایا، تو اگر مجھے نہیں کرتا تو میں بڑا اچھا انسان تھا۔ منفی سوچ شیطانی ہے، مگر جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے خدا سے مانگتے ہیں۔ بادشاہ ہے، نادر شاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، واقعہ میں مگر ڈر سے، ظالم بادشاہ کہیں فتح کرنے کہیں جنگ کرنے جا رہا تھا، دیکھا ایک بچہ ہے اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے، بچے سے کہا بچے ادھر آؤ، جی بچے کہاں جا رہے ہو؟ قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ خوش ہوا کہ میں بھی فتح کرنے جا رہا ہوں، پہلا بچہ صبح سویرے جو ملا وہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے۔ اچھا بیٹا آج کیا پڑھو گے؟ کھول کے بتاؤ۔ اس نے قرآن شریف کھولا اور اس نے کہا یہ آیت ہم پڑھیں گے آج، جو پہلا حصہ ٹیچر نے پچھلے کل پڑھایا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، حبیب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ بادشاہ خوش ہوا کہ میں بھی جنگ کرنے جا رہا ہوں اور جو آیت نکلی ہے وہ فتح والی نکلی ہے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، جیب سے ایک سونے کا سکہ نکالا اور بچے کو دیا، بچے یہ لے لو۔ کہا بچے نے کہا بادشاہ سلامت میں نہیں لے سکتا۔ ارے میں تمہیں دے رہا ہوں لے لو۔ بادشاہ سلامت گھر جاؤں گا، میری ماں مجھے مارے گی، کہاں سے پیسے لے کر آ گئے ہو، کہاں سے چوری کر کے آ گئے ہو؟ تو بچے کو بادشاہ نے کہا لگتا ہے تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں بادشاہ ہوں، نادر شاہ ہوں، ماں سے کہہ دینا نادر شاہ نے دیا ہے۔ بچے نے کہا پھر بھی میری ماں نہیں مانے گی۔ کیوں نہیں مانے گی؟ میری ماں کہے گی اگر نادر شاہ ہوتا، دیکھیے بچہ کتنا ہوشیار ہے، بچہ کہتا ہے میری ماں کہے گی اگر نادر شاہ ہوتا وہ ایک سکہ نہ دیتا، سکے کی پوری تھیلی دے دیتا۔ نادر شاہ نے نکالا اور سکہ بچے کو دے دیا۔ بچہ تھا مگر جانتا تھا بادشاہ سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ ہم بادشاہ سے نہیں بات کرتے، ہم بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے معصوم نے ہمیں سکھایا جب خدا سے مانگ کم نہ مانگنا۔ اگر تیری ماں بیمار ہے یہ نہ کہنا کہ خدایا میری ماں کو شفا دے دے، یہ کہنا اللہم اشفِ کل مریض، خدایا سارے بیماروں کو شفا دے دے۔ اگر تجھے لباس چاہیے اپنے لباس کی صرف دعا نہ کر، اللہم اکس کل عریان، خدایا ہر بے لباس کو لباس عطا کر دے۔ اگر تو مقروض ہے یہ نہ کہنا کہ میرے قرض کو ادا کر، بلکہ کہنا اللہم اقض دین کل مدین، خدایا ہر مقروض کے قرض کو ادا کر دے۔ کیونکہ ہم میں مانگنے میں ہم کمی چھوڑ سکتے ہیں مگر دینے والے کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہ دینے والا ہے، اس سے پازیٹیولی آ کے سوچو گے تو وہ دے گا تمہیں، وہ عطا کرنے میں دیر نہیں کرے گا، مگر ہم یقین کے ساتھ آئیں کہ ہم جو مانگیں گے 100% ہمیں ملے گا۔ دیکھیے زندگی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہی منفی سوچ کی وجہ سے۔ میاں بیوی میں جھگڑے، انجمنوں میں جھگڑے، علماء میں جھگڑے، عوام میں جھگڑے، آرگنائزیشنز میں جھگڑے اور مدرسوں میں جھگڑے، سارے بڑے بڑے اداروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟
منفی سوچ کی وجہ سے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بیوی ہے, دیکھتی ہے میرا میاں اپنی ماں سے کچھ کمرے میں بات کر رہا ہے, یعنی میرا میاں میری ساس سے کچھ باتیں کر رہا ہے, سوچے گی ضرور میرے ہی خلاف پھس پھس کر رہے ہوں گے. اور اس کا اپوزٹ اگر شوہر دیکھتا ہے کہ میری بیوی میری ساس سے کوئی باتیں کر رہی ہیں, ضرور میرے خلاف یہ پھس پھس کر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ نیگیٹیوٹی ہے, منفی سوچ ہے. اسلام کہتا ہے اگر کسی کو شراب خانے سے نکلتا ہوا دیکھو, یہ نہ کہنا کہ شراب پی کے نکلا ہے, 70 گمان لے کر آؤ. شاید یہ گیا ہو کسی کو بتانے تیری ماں مر گئی ہے, شاید یہ ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے گیا ہو, شاید پانی کی بوتل لینے کے لیے گیا ہو. 70 گمان لے کر آؤ. اگر پھر بھی اگر تیرے نفس نے نہ مانا تو نفس کو کہو اے نفس میں تجھے 70 باتیں کرتا ہوں تو ایک بات پہ اڑا ہوا ہے, تو اسی پہلی بات پہ اڑا ہوا ہے. میں تجھے 70 آپشن دے رہا ہوں کیونکہ تم منفی ہے, میں تمہیں 70 باتیں کر رہا ہوں, تو پہلی بات پہ اڑا ہوا ہے. اسی وجہ سے فتنے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. شیخ ہادی نامی شخص تھا, نجف مشہد میں رہتا تھا. یہ وہ شخص تھا جس نے پوری قوم کی اتنی خدمت کی, زندگی لگا دی. اس قوم کی جس سوسائٹی میں وہ رہتا تھا, 20 سال رات کو 2 بجے لوگ فون کرتے تھے, ہلو مولانا ہمارا جھگڑا ہو گیا, بیچارہ چلا جاتا تھا. لڑکیاں جوان ہوتی تھی, ان کے رشتے کے لیے لوگ آتے تھے, شادیاں کراتا تھا. لڑکے جوان ہوتے تھے, لڑکوں کا بتاتا تھا فلاں لڑکی اچھی ہے, شادیاں کراتا تھا. طلاق سے بچا لیتا تھا, لوگوں کی مشکلات حل کرتا تھا. 20 سال کے بعد قوم نے کیا کیا اسی منفی سوچ کے نتیجے میں, اور جس شخص نے بگاڑا تھا وہ خود نیریٹر ہے, راوی وہی ہے جو بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے ایک دن یہی شیخ ہادی جو ہمارے عالم تھے, 20 سال سے انہوں نے ہمیں خدمت کی تھی, ہم نے دیکھا کہ نیچے بیسمنٹ میں, ہماری مسجد کے بیسمنٹ میں ٹوائلٹ باتھ روم تھا, وضو کی جگہ بھی تھی ٹوائلٹ کی. میں وضو کر رہا تھا, میں نے دیکھا شیخ ہادی ٹوائلٹ سے نکلے, ہاتھ دھویا اور اوپر کی طرف چلے گئے. میں نے کہا ابھی تو نماز ظہر کا وقت ہے, یہ شاید پلٹیں گے یا اوپر لوٹا پڑا ہوگا, اوپر جا کے وضو کریں گے. میں پیچھے پیچھے گیا دیکھنے کے لیے کہاں وضو کر رہے ہیں. پہلی میری خطا یہ تھی, میں نے جاسوسی کی, لا تجسسوا, قرآن نے کہا جاسوسی نہ کرو. میں جاسوسی کرتے ہوئے گیا, دیکھا وہ سیدھا مسجد میں گئے, سیدھا امامہ سر پہ رکھا, ابا رکھی, محراب میں چلے گئے, اللہ اکبر. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, بدتمیزی, یہ مولوی جو ہیں ہمیں بنا وضو کیے ہوئے نماز پڑھا رہا ہے. میں نیچے پلٹا, جو چند افراد وہاں وضو کر رہے تھے ان سے کہا تم نے دیکھا؟ ہاں ہم نے بھی دیکھا. وہاں تم نے دیکھا؟ ہاں میں نے بھی دیکھا. تم نے؟ ہم 4 لوگوں نے کہا دیکھا کیا ہوا, یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہماری نمازیں خراب کر رہا ہے. یہ بات رفتہ 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 آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی گئی, یہاں تک کہ ہم نے یہ بات شروع ہو گئی کہیں یہ یہودی ایجنٹ تو نہیں ہے, کہیں ہندو تو نہیں ہے, کہیں کافر تو نہیں ہے, آیا ہے ہماری نمازیں بگاڑنے کے لیے. اتنا اس کی بری حالت ہو گئی, اس کی بیوی بچے اسے چھوڑ کر چلے گئے. 1-2 مہینے میں اتنی ہم نے اس کی بےزتی کی, وہ شہر چھوڑ کر غائب ہو گیا. ہم بہت خوش ہوئے کہ ہم نے دین کی خدمت کی ہے, ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے, اور ہم نے حوزے والوں کو لیٹر لکھا, ایک عالم ہمارے لیے بھیج دیجئے. ایک عالم آ گیا, ہماری جو درس وغیرہ مساجد میں نمازیں وہ ساری روٹین پہ آ گئی. یہ شخص کہتا ہے اسی سال میں حج پر گیا. حج پہ اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں اور لوگوں کو کھانسی نزلہ زکام ہو جاتا ہے, تو کہنے لگا مجھے بھی کھانسی نزلہ زکام ہوا, تو بیت اللہ الحرام جانے سے پہلے میں نے کہا ایک انجیکشن لگا لیتا ہوں. میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کوئی دوائی لگاؤ, کچھ اینٹی بائیوٹک. ڈاکٹر نے کہا اینٹی بائیوٹک لگے گی. میں نے آستین اوپر کی کہ یہاں پہ سوئی لگائے گا, کہا یہاں نہیں لگے گی, پیچھے آپ کے لگے گی, آپ لیٹ جائیے. میں لیٹ گیا, اس نے مجھے سوئی لگائی. سوئی لگانے کے بعد الاسٹر پلاسٹر میرے جسم پہ لگایا, چھوٹا سیلو ٹیپ کا جو حصہ ہوتا ہے تاکہ خون نہ نکلے. میں اٹھ کے چلا گیا اور میں حرم بیت اللہ الحرام میں جانے ہی والا تھا. مجھے خیال آیا میرے جسم پہ الاسٹر پلاسٹر لگا ہوا ہے, اس کو تو پھینک دوں, شاید خون کا تھوڑا قطرہ ہو, اسے دھو لوں پھر جاؤں گا. میں گیا ٹوائلٹ میں الاسٹر پلاسٹر پھینکا اور اپنے جسم کو دھویا. ٹوائلٹ سے نکلا, ہاتھ دھو کر جب ٹوائلٹ سے اوپر جا رہا تھا, لوگ مجھے دیکھ رہے تھے یہ وضو کیوں نہیں کر رہا. اسی وقت مجھے شیخ ہادی کی بات یاد آئی, کہیں شیخ ہادی کا بھی یہ مسئلہ نہیں تھا. اب میرا دماغ پھٹ رہا تھا, اب میں پاگل ہو رہا تھا کہ کہیں میں نے کسی کی زندگی ایک منفی سوچ کی وجہ سے تباہ تو نہیں کر دی. پورا حج میرا برباد ہو گیا, نہ میں دعا صحیح سے پڑھ سک رہا تھا, نہ میں عبادت صحیح سے کر سک رہا تھا. یہاں تک کہ جب میں مشہد واپس آیا, ایئرپورٹ پہ اترا, جلدی سے اپنے محلے والوں سے پوچھا کیا جانتے ہو شیخ ہادی کہاں ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں, اس کا پرانا دوست تھا اس جگہ, وہاں فلاں مارکیٹ میں اس کا دکان ہے. میں اس دکاندار کے پاس گیا, کہنے لگا چند مہینے پہلے شیخ ہادی میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا مجھے کہ میں جب ٹوائلٹ میں گیا تھا, بیمار تھا, انجیکشن لگائی تھی, انجیکشن کا جو کچرا ہے سیلو ٹیپ تھا وہ پھینکنے گیا تھا, میرا وضو نہیں ٹوٹا تھا, مگر لوگوں نے مجھ پہ تہمت لگا دی کہ تم نے بنا وضو کے نماز پڑھائی ہے. انہوں نے آ کے مجھ سے
پوچھا بھی نہیں مولانا ماجرا کیا ہے، اب میری عزت اس معاشرے میں نہ رہی، میں جا کے نجف مولا علی کی جوار میں رہوں گا، میں وہیں پہ جا کر مروں گا۔ یہ شخص کہتا ہے جب بھی میں کربلا جاتا تھا، نجف کی گلیوں میں پھرتا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا کیا شیخ ہادی کو جانتے ہو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جو بھی زائر کربلا جاتے تھے انہیں کچھ پیسے دے دیتا تھا کہ جاؤ نجف کی گلیوں میں پھرو، اور اگر شیخ ہادی نامی شخص ملے اس سے معافی مانگ لینا اور اسے کہنا قیامت کے دن مجھے نہ روکے۔ یہ شخص اس نے کیا کر دیا، اس نے ایک منفی سوچ کے نتیجے میں ایک شخص کی پوری زندگی تباہ کر دی۔ تبھی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں دیا ہے جتنا بے وقوف دوست نے دین کو نقصان دیا ہے۔ دشمن نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنے اس مومن نے نقصان دیا ہے جو سمجھ رہا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں، وہ دین کی جڑیں کاٹ رہا ہے، وہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ نہیں میں تو دین کے لیے کر رہا ہوں، تیری نیت جو بھی ہو مگر تو نقصان دے رہا ہے دین کو۔ اس طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، کیونکہ ہم منفی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر اس بارگاہ میں آنا ہے 100% یقین کے ساتھ آئیں کہ حسین سے کہیں، آقا سے کہیں مولا ابھی تک میں گناہ کو نہیں چھوڑ سکا، مگر اس محرم اور سفر میں حسین مولا مجھ پہ کرم کریں گے، میں گناہ کی عادت کو چھوڑ دوں گا۔ اگر اس انداز سے مولا سے مانگے، یقین جانیے گناہ کو چھوڑنے میں آقا ہماری مدد کریں گے۔ آقا کہتے ہیں تم گناہ کو پہلی اسٹیپ کوشش کرو، اگر 6 ہفتے میں 7 کی 7 رات صبح کی فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اس کا مطلب میں کوشش ہی نہیں کر رہا۔ ہاں اگر 7 میں سے 3 قضا ہو رہی ہیں، 3 پڑھ رہا ہوں، کم از کم امید ہے میں کوشش کر رہا ہوں۔ آقا سے کہیں مولا میں نے 3 کی کوشش کی ہے، باقی 4 نمازوں کی آپ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اگر یقین کے ساتھ انسان آئے گا، یہ وہ کریم ہے کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ یقین جانیے اس کریم آقا کا کیا کہنا کہ یہاں تک کہ جو غیر مسلمان بھی نہیں ان کو بھی یہ عطا کرتے ہیں۔ ایک عالم دین بتاتے ہیں مجھے عشر محرم کی کسی عرب نے، امارات کا رہنے والا تھا، اس نے مجھے دعوت دی۔ اس نے مجھے کہا مولانا صاحب 10 کی 10 راتیں مجلس ہوگی اور 10 کی 10 راتیں آپ فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھیجیے گا۔ اس عالم دین نے کہا عموماً محرم میں مختلف مصائب پڑھے جاتے ہیں، میں کوشش کروں گا بی بی سیدہ کا ذکر ہو۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے مصائب ختم کر دیے، مجلس ہو گئی، 10 راتیں گزر گئیں، ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ تھی؟ کہنے لگا قبلہ میں پہلے شیعہ نہیں تھا، عام مسلمان تھا، میرا باپ عام مسلمان تھا، میری ماں شیعہ تھی، تو میں اپنے باپ کے مذہب پہ تھا۔ میں نے شادی کی تو شادی کرنے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ جب 4-5 برس کی وہ بیٹی ہوئی، بہت پیاری باتیں کرنے لگیں، مجھے بہت پیار تھا۔ جب بھی میں جاب پہ جاتا تھا 3-4 مرتبہ فون کرتا تھا بیوی سے کہ بیٹی ٹھیک ہے، کیا کر رہی ہے، کھیل رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے خدا حافظ۔ ایک دن میری بیوی نے فون کیا، رو رہی تھی کہ جلدی آ جا تیری بیٹی مر جائے گی۔ میں نے جلدی سے گاڑی بھگائی اور گھر پہنچا، دیکھا بیٹی کے گلے میں ایک سکہ پھنس چکا ہے، کوئن پھنس چکا ہے اور اس سے گلے سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ میں جلدی سے اسے لے گیا اسپتال میں، جو وہاں پہ دبئی میں جو اسپتال تھے، انہوں نے کہا اس کا آپریشن ہوگا، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے اور آپ نے جانا پڑے گا باہر کسی ملک میں، فرانس میں اس کو لے کر جائے، وہاں اس کا آپریشن ہوگا۔ میں مالدار تھا، پیسے والا تھا، جلدی سے فلائٹ بک کی اور جا کے فرانس پہنچا، پیرس میں، وہاں ایڈمٹ کیا اسپتال میں۔ اسپتال والوں نے اس کا چیک اپ کیا، انہوں نے کہا اس کا آپریشن ہوگا، اگر آپریشن کامیابی سے ہوا تو آپ کی بچی کسی بھی صورت میں بولنے کے قابل نہیں ہوگی، اس کی آواز ختم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر نرس چلی گئی آپریشن کرنے کے لیے۔ اب مجھے پتہ نہیں کیا کروں، میں لابی میں کہیں زمین پہ گر گیا۔ مجھے میری ماں کی ایک بات یاد آئی، میری ماں کہتی تھی کہ نبی کی ایک بیٹی تھی جسے امت نے بڑا ستایا تھا، نبی کی بیٹی تھی جسے امت نے بڑا ستایا تھا۔ میں نے سوچا یہ مدینے کا رخ ہے، میں نے کہا اے فاطمہ زہرا آپ نبی کی بیٹی ہیں، میری بھی ایک بیٹی ہے، اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے زندگی بھر تیرے حسین کا غلام بن جاؤں گا۔ کہا میں یہ کہہ رہا تھا، باتیں ہی کر رہا تھا، نرس مسکراتی ہوئی آئی، نرس کہنے لگی جیسس نے معجزہ کر دیا، عیسیٰ نے معجزہ کیا۔ میں نے دل میں کہا عیسیٰ نے معجزہ نہیں کیا، عیسیٰ جس در پہ بکھاری بن کے جاتے ہیں انہوں نے معجزہ کیا۔
کہا کیا ہوا؟ کہا آپریشن کی ضرورت نہیں، سکہ نکل آیا۔ میں دوڑتا ہوا اندر گیا، دیکھا میری بیٹی زارو قطار رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا بیٹی رونے کا مقام نہیں، خوشی کا مقام ہے۔ کہا بابا ابھی ابھی میں نے ایک کالے برقعے میں بی بی کو دیکھا تھا۔ بابا اس بی بی کا ایک ہاتھ پھسلیوں پہ تھا، اس بی بی نے میری پیٹھ پہ مارا، سکہ نکل آیا، اور اس بی بی نے جاتے جاتے کہا اپنے بابا سے کہہ دو میرے بابا مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے مگر امت نے مجھے بہت ستایا۔ تبھی تو اس بی بی نے کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی جو دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں بدل جاتی، اور اگر راتوں پہ پڑتی پہاڑوں پہ پڑتی تو سرمے میں بدل جاتی۔ علی کی بی بی فاطمہ زہرا کی کیا مصیبت تھی؟ سب سے بڑا درد علی کی مصیبت تھی۔ جب علی گھر میں آئے فاطمہ زہرا نے کہا یا علی سنا ہے جب آپ گلی میں چلتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ کہا حسنین کی اماں بات اس سے آگے نکل چکی ہے، اب علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ہاں آزادہ رو بہت مظلومیتیں بی بی زہرا نے دیکھی ہیں مگر ام المصائب بس زینب ہے، ام المصائب بس زینب۔ جب مدینے سے یہ قافلہ نکل رہا تھا امام حسین اور بی بی زینب کا زبان حال، بھیا حسین کربلا چلیں گے تو فاتح کربلا بنے گا، میں فاتح شام بنوں گی۔ بھیا حسین کربلا چلیں گے، بنی ہاشم کے جوانوں کو سجا کے میدان میں بھیجنا میرا کام ہوگا، اور گھوڑوں سے گرتی لاشوں کو خیموں میں لانا تیرا کام ہوگا۔ بھیا حسین کربلا چلیں گے، میں بھی 2 بیٹے قربان کروں گی، تو بھی 2 بیٹے قربان کرے گا، مگر بھیا حسین میرے بیٹوں کا تیرے بیٹوں سے کوئی تقابل نہیں ہے، میرے بیٹے تیرے بیٹوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، مگر بھیا حسین تیرے بیٹوں کی شہادت کے بعد تیری نسل تو باقی رہے گی، میرے بچوں کے بعد میری نسل ختم ہو جائے، کوئی اماں کہنے والا نہیں ہوگا، یہ حسرت تڑپاتی رہے گی۔ ہاں آزادارو یہ بی بی پورے کربلا کے راستے میں حسین پہ مرثیہ پڑھا، عباس اور علی اکبر پہ مرثیہ پڑھا، مگر اون و محمد پہ مرثیہ نہیں پڑھا۔ جب بھی حسین مولا لاش لے کے آتے تھے سب سے پہلے جو استقبال میں آتی تھی بی بی زینب تھی، مگر جب اون و محمد کی لاش لے کے حسین آئے زینب نظر نہیں آ رہی تھی۔ مدینہ میں کسی نے بی بی سے پوچھا آپ اپنے بیٹوں کی لاش پہ کیوں نہیں آئے؟ بی بی نے فرمایا میں اپنے بھائی حسین کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کہیں حسین مجھے دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جائے۔ جب یہ کاروان قید سے رہا ہوا سید سجاد پھپھی کے پاس آئے، پھپھی اماں کیا حکم ہے، یزید سے کیا شرائط بتائیں؟ کہا بیٹا سجاد یزیدیوں سے کہہ دو شام غریبہ میرے سر سے ایک چادر کھینچی گئی تھی، اس چادر کو چادر تطہیر کہتے ہیں،
وہ چادر واپس کر دی جائے، اور یزید سے کہہ دو ہمارے لیے ایک گھر خالی کرا دیا جائے، ہم شام میں مجلس حسین قائم کریں گے۔ گھر خالی کرا دیا گیا، ایک ایک کر کے سران شہداء لائے گئے۔ عزادارو ایک مرتبہ علی اکبر کا سر لایا گیا، علی اکبر کی ماں اٹھی، آجا میرے اکبر، تو نے پانی مانگا تھا مگر تجھے پانی نہ ملا۔ علی اکبر کا سر سینے سے لگایا، پھر حضرت قاسم کا سر لایا گیا، قاسم کی ماں اٹھی، آجا میرے حسن کی نشانی، قاسم میرے یتیم میرے سینے سے لگ جا۔ اب آزادارو سنو گے، ایک چھوٹا سر لایا گیا، چیختی چیختی ایک ماں اٹھی اور ایک درد بھرا جملہ کہا، کیا فرمایا؟ امثلک تنہر، کیا تجھ جیسا بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ اب آزادارو ایک سر تھا، سنو گے وہ نو کے نیزے سے نہیں اترا، وہ کہاں سے آیا؟ وہ گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا تھا۔ غیور جوان کہاں ہو؟ یہ سر کبھی نیزے پہ بلند نہ ہو سکا، کیسے بلند ہوتا جو زینب کا سر کھلا تھا؟ ہاں آزادارو سنو گے، معذرت کے ساتھ سخت روایت ہے، کہتے ہیں روایت کے جملے، ظالم نے وہ جو رسی باندھی تھی، لمبی باندھی تھی، جانتے ہو کیا غضب ہوا؟ جب گھوڑا دوڑتا تھا یہ سر کبھی زمین پہ ٹکراتا، کبھی گھوڑے کے قدم سے ٹکراتا۔ یہ شیر علی عباس کا سر تھا۔ ام کلثوم اٹھی، آجا میرے بھیا عباس میرے سینے سے لگ جا۔ اب آزادارو مولا حسین کا سر لایا گیا، تعظیم میں ساری بیویاں اٹھی، بی بی زینب آگے بڑھی، آجا میرے پیاسے سیاد میرے سینے سے لگ جا۔ اب عزیزو دو سر لائے گئے جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا، ساری بیویاں بی بی زینب کو دیکھ رہی تھی، بی بی زینب سر جھکا کے رو رہی تھی۔ کسی نے کہا بی بی اپنے بچوں سے خدا حافظ نہیں کرنا، بی بی نے کیا کہا؟ میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے اپنے بچوں کو صدقہ کر دیا، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ اپنے بچوں پہ یہاں بھی گریہ نہیں کیا، 40 میں کربلا پہنچی مگر اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ مدینہ واپس گئی، نانا کے روزے پہ گئی، نانا زینب اجڑ کے آئی ہے۔ زینب کہاں سے آئی ہو؟ نانا بڑے دور سے آئی ہوں۔ زینب کیا لائی ہو؟ ایک مرتبہ حسین کا خون بھرا کرتا نکالا، قبر زمنبی پہ رکھ دیا، قبر نبی میں زلزلہ آنے لگا، اٹھا لے زینب، کہا نانا آپ کرتا نہیں دیکھ سکتے، میں 70 قدموں سے دیکھتی رہی اور ظالم ضربیں مارتا رہا۔ سنو گے آزادارو، سخت جملے ہیں، امام زمانہ مجھے معاف کر دیجئے۔ جب حسین کی گردن پہ پہلی ضرب لگی فرشتے کربلا چھوڑ کے چلے گئے، جب دوسری ضرب لگی انبیاء کربلا چھوڑ کے چلے گئے، جب تیسری ضرب لگی اولیاء کربلا چھوڑ کے چلے گئے، جب 9ویں ضرب لگی حسن نے کہا بابا میں نہیں دیکھ سکتا، چلے گئے، جب 10ویں ضرب لگی علی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، چلے گئے۔ اب ایک مرتبہ جب 11ویں ضرب لگی رسول اللہ چلے گئے، حسین نے آواز دی ہائے میں غریب اکیلا رہ گیا۔ ایک
ایک مرتبہ پہلو سے آواز آئی، حسین تیری ماں فاطمہ یہاں۔ لعنة الله إلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باعلاج مومنین و مسلمین دنیا کے جس کونے